ائمہ کرام، علماء کرام، اہل الذکر، محدثین، فقہا، انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا ہے، دین کی حفاظت فرمائی ہے. انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آج اگر صحیح بخاری نہیں ہوتی، آج اگر صحیح مسلم، صحیح ابو سنن ابی داؤد، ترمذی، حدیث کی یہ تمام کتابیں جن علماء کرام نے بھوکے پیاسے، امام بخاری رحمہ اللہ کوئی جب درس دیتے تھے پیسہ لیتے تھے؟ امام مسلم، امام ابو داؤد، ائمہ کرام، محدثین، فقہا، بلکہ ان کے درس میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے، باہر سے آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست وہی کرتے تھے. ان لوگوں کی محنت سے، کوشش سے آپ غور کریں میرے بھائیوں. بکری کے چرواہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمی بکری چرانے جاتے تھے اور کہتے تھے اپنے ساتھی سے، چلو بھائی تمہاری بکری آج میں دیکھتا ہوں، جاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سن کر آؤ، مجھے بتا دینا، کل میں جاؤں گا، تم میری بکریاں چرانا، دیکھ ریکھ کرنا، میں جاؤں گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھوں گا، آپ سے سنوں گا اور تم کو بتا دوں گا. اس محنت سے کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بہت ذہین آدمی تھے، تیز آدمی تھے. ابو طلحہ انصاری اپنے بیٹے کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکا بہت تیز ہے، تیز ترا لڑکا ہے، عقل مند ہے، ہاں آپ کی خدمت میں میں اس کو چھوڑتا ہوں. 10 سال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رشتہ داری ہے، گھر میں آ کر سو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھیں گے اور امت کو بیان کریں گے، بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قیام اللیل کرتے تھے. آپ کی پوری سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہمارے صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا ہے. صحابہ کرام کے بعد تابعین نے محفوظ کیا، تابعین کے بعد ائمہ محدثین نے محفوظ کیا، اور کھائے پیے بھوکے پیاسے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک مہینہ کا سفر کرتے تھے. اور اس حالات کو آپ سمجھیں، ائمہ کرام کے اس حالات کو سمجھیں. آج اتنی ساری سہولیات کے باوجود حدیث کی ہر کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود ایک عالم آج ایک فتویٰ دیتا ہے، کل اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں میرا فتویٰ اچھا نہیں تھا، کل دوسرا فتویٰ دے دیتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. انسان ہے، ناقص ہے، کامل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس زمانے میں تو اس حدیث کی کتابوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. کچھ لوگوں نے لکھی بھی ہے حدیث کی کتابیں، تو کوئی مغرب میں لکھ رہا ہے، کوئی مصر میں لکھ رہا ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی بصرہ میں ہے. اس وقت 10 کلومیٹر کو ایک ملک سمجھا جاتا تھا، قبیلے کو ایک خاندان کو ایک ملک سمجھا جاتا تھا. جانے آنے میں پریشانی، سہولیات کی کمی. ایسے وقت میں بھی ہمارے علماء کرام، ائمہ کرام نے محنت کی، دین کی خدمت کی ہے. لیکن میرے بھائیو، واللہ العظیم، اگر ایک صحیح مسلمان ہے، اگر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، زبان سے، دل سے اس کی تصدیق کی ہے، اور دل میں اس کی یہ بات ہے کہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا، تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا وہ. ہاں، علماء کرام کے پاس جائیں گے اسی کتاب اللہ کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، انہی احادیث کو سمجھنے کے لیے. میرے محترم بھائیو دوستو، ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر ہمارا عمل کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے لیکن ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو ہمارے اسلام میں شک ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر بات پر مقدم. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے، آپ کی اتباع کرنے کے لیے، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو، ہر عمل پر، ہر قول پر مقدم کرنے کے لیے بیتاب رہتے تھے.